السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں صوفی محمد مختار احمد مبلغ اسلام آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوا ہوں قرآن کی ہدایت کے عنوان سے، قرآن کی ایک ایک بات آپ تک پہنچانے کے لیے۔ چلیے آج ہم جس آیت پر روشنی ڈالنا ہے وہ سورہ بلد کی ابتدائی چند آیتیں ہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد صدق اللہ العظیم۔ حضرات، سورہ بلد کی ابتدائی 4 آیتیں آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ یہ تسلسل انشاءاللہ جاری رکھا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بهذا البلد، نہیں میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کے۔ اس شہر سے مراد مکہ شہر ہے، کیونکہ اشارے قریب ہے اور یہ صورت مکی صورت ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کو تشریف لے جانے سے پہلے کی آیت ہے، تو اشارے قریب ہونے کے اعتبار سے یہ مکہ شہر ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ نفی فرما رہا ہے، لا اقسم، میں قسم کھاتا ہوں، بہذا البلد، یہ نفی کا صیغہ لا کر اقسم بہذا البلد کہنا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ کو جب اس شہر کی قسم کھانا ہی تھا تو اس طرح بھی کھا سکتا تھا، اقسم بہذا البلد، میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی۔ مگر ان نفی جو لائی گئی ہے، حقیقت میں اللہ تعالی انسان کے گمان میں جو باتیں چلتی ہیں، وہ اپنے عقیدے میں جو باتوں کو پیوست کر کر مضبوط کر کے جو بٹھا لیا ہے، ان باتوں کو یا اللہ تعالیٰ ان کے اس عقیدے کے برخلاف کوئی بات کہنا چاہ رہا ہے، یعنی لوگوں کے ذہنوں میں جو عقیدے بنے ہوئے ہیں اس کے خلاف اگر کوئی بات اللہ کہنا چاہ رہا ہے تو وہ جو نفی ہے، لا، یعنی تمہارے ذہنوں میں جو بات چل رہی ہے وہ غلط ہے، وہ سب غلط ہے، وہ درست نہیں، لا، وہ تم جو سوچ رہے ہو وہ ویسا نہیں ہے، تم جو سوچ رہے ہو ویسا نہیں ہے۔ اقسم بہذا البلد، میں اس شہر کی قسم کھا کر میں جو بات کہہ رہا ہوں حقیقت یہ ہے، یعنی اللہ تعالی ایک محترم شہر کی قسم کھا کر مکے کے شہر کے لوگوں کے جو عقیدے کہ یہ جو بت ہیں ہماری مدد کرنے والے ہیں اور ہم اس مکے شہر کے سردار ہیں، ہم پر کوئی حاکم نہیں ہو سکتا۔ بہرحال ان لوگوں کی جو بھی ذہنیت، جو بھی ان کے دل و دماغ میں جو باتیں تھیں، اللہ لا، تم جو سوچ رہے ہو ایسا نہیں ہے۔ خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی نسبت مکے کے لوگوں نے کہا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کیسا نبی بنایا؟ آپ تو یتیم ہیں۔ اگر اللہ کو نبی بنانا ہی تھا تو دولت والے کو بناتا، حاکم کو، سردار کو بناتا۔ تو اللہ کا
ہمیشہ یہ اصول رہا کہ اللہ کبھی انسان کے مشورے سے کوئی فیصلے نہیں لیتا، بلکہ وہ فعال لما یرید ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے اور علیم الخبیر ہے. تو یعنی وہ ہر صفات کا حامل ہے، ہر صفات کے اعلیٰ کمال کو پہنچی ہوئی ہستی ہے اللہ کی. تو اس صورت میں اس کو کسی سے مشورے لینے کی کوئی ضرورت ہی نہیں. تو لہذا یہاں پر لا اقسم بہذا البلد، نہیں میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی. تو اس شہر سے مطلب مکہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اس شہر کی قسم کھانے کی وجہ یہ ہے کہ حقیقت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ جو مکہ شہر ہے یہ بالکل درست انتخاب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی خدمت کا مرکز بننے کے لیے، دین اسلام کا مرکز بننے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا مرکز بننے کے لیے یہی شہر بالکل مناسب انتخاب ہے. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں بے حقیقت چیزوں کی اللہ قسم نہیں کھاتا، با حقیقت چیزوں کی قسم کھاتا ہے. تو یہاں پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کمال درجے سے آپ کے وجود کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، یعنی آپ ہر حال میں اللہ کے تمام صفات کے مظہر بننے کے قابل ہیں. آدم تا عیسیٰ، ان نبیوں سے اللہ کے چند صفات کا اظہار ہے، مگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود اطہر سے کل اللہ کی ذات یا اللہ کی صفات کا اظہار ہے. تو یہاں پر لا اقسم بہذا البلد، تو جس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جامع جمی کمالات والا وجود ہے، اسی طرح یہ دین اسلام کا جو مرکز ہے یعنی مکہ شہر جو ہے، اور یہ شہر بھی تمام خوبیوں والا جامع جمی کمالات والا شہر ہے. یا پھر اس بستی میں رہنے والے یہاں کے جو عرب قوم ہیں وہ بھی جامع جمی کمالات رکھنے والے ہیں. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اکثر لوگ عربوں کی دور جاہلیت کی برائیوں کو سامنے رکھ کر بڑی اجڑ قوم یا بڑے گناہوں میں ڈوبی ہوئی قوم، اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے. یقیناً ایسے حالات تو تھے وہاں کے، یہ بات بھی قابل فہم ہے کہ جہاں رہبر نہ ہو تو وہاں پہ بے توری کا ماحول ہونا ضروری ہے. جس طرح استاد کی ٹیچر کی عدم موجودگی تک بچوں کی جو کلاس ہے اس میں شور شرابہ اور ڈسپلن کا نہ ہونا ایک فطری بات ہے، مگر جیسا ہی استاد کلاس میں داخل ہو جائے تو اس کا ڈسپلن پھر قائم ہو جاتا ہے. تو ہم مکے کے شہر کے لوگوں کی خصوصیات میں ہم ایک بات دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلی خوبی مکے والوں کی بے خوف تھے، موت سے قطعی ڈرنے والے گھبرانے والے نہیں تھے. اس وجہ سے ان لوگوں مکے کے شہر میں دشمنی یا عداوتیں برسا برس طول پکڑتی ہی رہتی، مگر وہ ختم نہیں ہوتی تھی. کیونکہ ایک دوسرے کی جان لینا یا پھر ایک دوسرے کی جان کا بدلہ لینا، اپنی جان کی پرواہ نہ کر کے اپنے آباء اجداد کی خون کا بدلہ لینا، تو یہ مکے شہر کے لوگوں کی ایک کیفیت تھی. تو یہ خوبی بہادری کی جو صفت ہے، کیونکہ عقائد و جہاں احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہی ایسا دین ہے
جس کے لیے بہادر شجاع ایمان والوں کی ضرورت تھی اس دین کو سارے عالم میں پھیلانے کے لیے. اگر کوئی بزدل قوم ہوتی تو کسی ایک حاکم کے ڈرانے سے وہ خوف زدہ ہو کے اپنے ہی مکانوں میں یا اپنے ہی بستیوں میں محدود ہو کے چھپ کے بیٹھ جاتے ہیں. مگر اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی نصرت کرنا تھا عرب قوم کو، یا پھر اس عرب قوم سے، اس بلدہ سے ایسی امت حضور کو عطا کرنا تھا جو بڑی بہادری سے پورے اسلام کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچا سکے. تو لہٰذا اللہ جو قسم کھا رہا ہے اس شہر کی کہ نہیں میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی، تو یہ جو شہر ہے یہ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ یہاں پر بت پرستی کا مرکز بنا ہوا ہے. اللہ قسم کھا کر یہ کہہ رہا ہے کہ حقیقت میں یہ جو بلدہ ہے، یہ جو شہر ہے، یہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کا مرکز بن کے رہے گا. دنیا کی کوئی طاقت اس بلدہ کو میرے حبیب کے دین کا مرکز بننے سے روک نہیں سکتی. تو یہاں پر اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ اقسم بہذا البلد، تم کیونکہ کفاروں کے ذہنوں میں منصوبے بن رہے تھے کہ یہ کیا ہے، مسلمان مٹھی بھر ہیں. ابتدائی زمانے میں تو یہ سوچ رہے تھے کہ چند لوگ جو ہے نا نعوذ باللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، چند کمزور لوگ. مگر جیسے جیسے لوگوں کی تعداد بڑھتی گئی تو وہ لوگ منصوبے بنانا یہ شروع کرے کہ کسی بھی صورت سے یہاں سے مسلمانوں کا نام و نشان مٹا دینا، ورنہ یہ ہوگا کہ ہمارے اقتدار چھینے جائیں گے، ہماری طاقتیں ان کے قبضے میں چلی جائے گی. تو ان لوگوں کے جو خیالات تھے وہ خیالات کبھی کامیاب نہیں ہوئے.